السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امارت شرعیہ کے بارے میں رات یہ افسوسناک خبر ملی کہ جھارکھنڈ امارت شرعیہ اب الگ قائم ہو گئی اور اس کے امیر مولانا مفتی نذر توحید صاحب بن گئے ہیں، اور بہت سے علماء کرام نے ان کے ہاتھ پر بیعت کر لی ہے۔ اس خبر کو سن کر تعجب ہوا اور حیرت بھی۔ سواد ملت سے کٹ کا چند لوگوں نے یہ کیا فیصلہ کر لیا اور اتحاد و اجتماعیت کیوں پارا پارا کر دیا گیا؟ لیکن ماضی میں امیر شریعت کے انتخاب کے وقت جو طرز اور رویہ اختیار کیا گیا اور بعد میں جو انتقامی کارروائی کی گئی، اور بعض قابل ذکر افراد کو جن کی قربانیوں کو کبھی بھی فراموش نہیں کیا جا سکتا، ان کو جس طریقے سے دودھ سے مکھی کی طرح نکال دیا گیا، اس سے یہ قیاس لگایا جا رہا تھا کہ مستقبل میں غیر یقینی صورتحال کا سامنا امارت کو کرنا پڑے گا۔ امیر شریعت کے انتخاب کے وقت راقم الحروف نے امارت شرعیہ کے ذمہ داروں کو لکھا تھا کہ جھارکھنڈ پر امارت کی توجہ نہ کے برابر ہے اور اس صوبے کو ہمیشہ نظر انداز کیا گیا ہے۔ آج تک یہاں سے کسی ناظم، نائب ناظم، معاون ناظم کا انتخاب نہیں ہوا، اس لیے امارت کو چاہیے کہ اڑیسہ اور جھارکھنڈ سے ایک نائب امیر شریعت یا نائب ناظم منتخب کیا جائے، لیکن اس پر بھی کوئی توجہ نہیں دی گئی۔ علماء جھارکھنڈ کی جانب سے بارہا یہ مطالبہ بھی کیا گیا، لیکن اس کے باوجود اس سے بے اعتنائی برتی گئی۔ اس وقت علماء اور اہل علم دو حصوں میں بٹ کر بیان بازی کر رہے ہیں اور ایک دوسرے کے خلاف نازیبہ الفاظ و کلمات بھی استعمال کر رہے ہیں، اور جو چاہ رہے ہیں لکھ مار رہے ہیں۔ میری رائے ہے کہ امارت شرعیہ کے معزز عہدے داران مل بیٹھ کر اس مسئلے کو حل کریں، اخباری بیان بازی سے پرہیز کریں، میڈیا کو مواد فراہم نہ کریں، اور سب سے ضروری بات یہ ہے کہ جھارکھنڈ اور اڑیسہ کو بھی مناسب نمائندگی دیں اور ایک نائب امیر شریعت اور ایک نائب ناظم دونوں ریاستوں سے منتخب کریں۔ اگر ایسا نہیں کریں گے تو مسئلے کا صحیح حل نہیں ہو سکے گا۔ قرآن مجید نے قولوا قولا سدیدا کا حکم دیا ہے، اس لیے حق بات کہنے اور حق بات سمجھنے کی کوشش ہر ایک کو کرنی چاہیے۔ میرے پاس بہت سے لوگوں کے فون آئے کہ آپ کا موقف کیا ہے؟ میں نے خاموشی اختیار کی، لیکن پھر احساس ہوا کہ نہیں، اپنا بے لاگ موقف انسان کو ظاہر کر دینا چاہیے۔ میں خود جھارکھنڈ کا ہوں، اس لیے میرا خیال اور میری رائے ہے کہ فریقین مل بیٹھ کر مسئلے کا حل نکالیں۔ مولانا مفتی نذر توحید صاحب ایک صاحب بصیرت اور متدین عالم دین ہے، وہ بھی سواد اعظم کی طرف لوٹ آئیں، اس جذباتی فیصلے کو کالعدم کریں، اپنے مؤیدین کو سمجھائیں اور جو شکایات ہیں ان کو سامنے لائیں اور ذمہ داران امارت شرعیہ جھارکھنڈ کو مناسب نمائندگی دیں۔ ان کے ساتھ سوتیلا رویہ نہ اپنائیں، نیز جو علماء اور اہل علم مفتی نذر توحید صاحب کے لیے نازیبہ کلمات استعمال کر رہے ہیں، وہ بھی اپنی زبان پر لگام لگائیں۔ مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں کہ میری اس تحریر پر آپ لوگ کیا تبصرہ کریں گے، مجھے جو صحیح اور درست سمجھ میں آیا وہ میں نے لکھ دیا۔ نہ سفیدی کے ہیں دشمن، نہ سیاہی کے ہیں دوست، ہم کو آئینہ دکھانا ہے دکھا دیتے ہیں۔ یہ تأثر اور رائے جو میں نے آپ کے سامنے اپنی آواز میں پڑھ کر کے سنایا ہے، یہ تأثر ہے حضرت مولانا قمر الزماں صاحب ندوی دامت برکاتہم العالیہ کا۔ اللہ تعالی تمام ارباب حل و عقد کو مل بیٹھ کر صحیح فیصلہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔